آج دوبارہ ووٹ ڈالیں گے اور وہ پریزیڈنٹ اس ملک کا جو سپریم لیڈر ہے وہ سپریم لیڈر ہم الیکٹ کرنے جا رہے ہیں. اور الیکٹ کون کرے گا؟ فارم 47 کے ذریعے جعلی MNAs جنہوں نے تحریک انصاف کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا آج وہ پریزیڈنٹ الیکٹ کریں گے. تو اس جمہوریت کا تو اللہ ہی حافظ. یہ اس ایوان کا ہم چیخ رہے ہیں کہ جی یہ ایوان جو ہے یہ سپریم ہے, لیکن مجھے تو یہ کسی طریقے سے بھی سپریم نہیں لگ رہا, کیونکہ یہاں پہ غیر MNAs آئے ہیں. کل انہوں نے خواتین کے عالمی دن کے اوپر ہماری تحریک انصاف کی خواتین ان کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا اور ان لوگوں سے حلف اٹھوایا جن کا نہ حق بنتا تھا, کیونکہ تحریک انصاف کی سیٹیں زیادہ ہیں. چونکہ ہم نے سنی اتحاد کونسل جوائن اس لیے کی تھی کہ ہمیں وہ ملے, ریزرو سیٹیں ملے, ہمارے مائنارٹیز کو سیٹیں ملے. الیکشن کمیشن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور جب ہم اس الیکشن کمشنر کو منشی بولتے ہیں تو اس کو برا لگتا ہے, پر یہ توہین الیکشن کمیشن کر دیتا ہے. اس نے ہماری سیٹیں جو تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کی سیٹیں تھی وہ ان میں بانٹ دی جیسے ان کے باپ کا مال ہو, مفت میں دے دی سب کو. تو جب ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں, جب ہم یہاں پہ احتجاج کرتے ہیں تو ہمیں جمہوریت کے درد دیے جاتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کا رویہ ٹھیک نہیں ہے, آپ لوگ ایوان کو مچھلی بازار بنایا ہوا ہے. ادھر غیر لوگوں کو انہوں نے بٹھا دیا ہے جن کو قوم اور عوام نے نہ مینڈیٹ دیا ہے نہ ووٹ دیا ہے. سارے کے سارے جعلی MNAs ہیں, فارم 47 کے MNAs ہیں. اور اس ایوان کے اندر جو 25 کروڑ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے اس کے اندر کل کو اگر میرا دل چاہے میں اسپیکر بن جاؤں, آپ کو بٹھا دوں, کسی کو بھی بٹھا دوں, کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ہم اپنے چیف جسٹس پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ جی بھٹو صاحب کا قتل یا بھٹو صاحب کو جو پھانسی کیا گیا تھا وہ تو آپ کو 30-40 سال بعد یاد آ گیا کہ جی بھٹو کے کیس میں ہم نے ریلیف دینا ہے. جو اب ظلم ہو رہا ہے, جو جمہوریت کے اوپر جو جمہوریت کا گلا کونٹا جا رہا ہے, تو ابھی آپ خاموش تماشائی بڑے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو جی پتہ ہی نہیں ہے, میں میڈیا نہیں دیکھتا. جی دیکھا کریں میڈیا, کیونکہ میڈیا کے اوپر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو انصاف دینا ہوتا ہے. جو آپ کی ذمہ داری ہے, جس کرسی کے اوپر آپ بیٹھے ہیں, قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ دن دہاڑے ہمارے تحریک انصاف کی مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا. فارم 45 میں ہمارے امیدوار جیتے ہوئے ہیں, 47 میں جی سیدھا اور الیکشن کمیشن نے فارم 45 اپلوڈ کرائے اور دوسرے دن جو ہے خود ہی ریموو کر دیے. کیوں؟ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, اس کو بھی نظر انداز کیا گیا. جی دیکھیں, ملک اس ٹائم ایک ہمارا لیڈر عمران خان اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ وہ قید میں ہے, اور دوسرا آئین پاکستان اس وقت قید میں ہے. نہ ادھر آئین ہے نہ ادھر قانون ہے, یہاں پہ نہ کورٹس کی بات کوئی مان رہا ہے نہ سن رہا ہے. تو جب آئین قید میں ہو, جدھر ہماری جدوجہد اسی لیے ہے کہ ہم نے رول آف لا بحال کرانا ہے اس ملک میں. اگر قانون ہوتا, آئین ہوتا, تو یہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے. تو زرداری صاحب خطرناک ہے اس ملک کے لیے اگر صدر بن جاتے ہیں؟ جی دیکھیں, اس کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے. جی یہ سپریم ہوتا ہے اس ملک کا, صدر پاکستان چاروں صوبوں کی اکائی ہوتا ہے, کیونکہ یہ چاروں ایوان سے اور قومی اسمبلی سے الیکٹ ہو کے آتا ہے. تو اگر میرے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے, آپ مجھے بٹھا دیں, مجھے قوم نے الیکٹ ہی نہیں کیا, مجھے قوم نے مینڈیٹ دیا ہی نہیں, اور آپ مجھے بٹھا دیں, تو آپ دیکھیں میں کس کے کہنے پہ فیصلے کروں گا. آیا میں اپنے عوام کے جو ان کے عین مطابق ہو یا جو عوام چاہتی ہے, کیا وہ فیصلے میں کروں گا؟ کیونکہ مجھے بٹھانے والا, مجھے لانے والا کوئی اور ہے. اور ہم یہی چیخ رہے ہیں کہ اس ملک میں جب تک آئین بحال نہیں ہوگا, جب تک اس میں سول سپریمیسی نہیں آئے گی, جب تک عوام کو اپنے مینڈیٹ کا رائٹ نہیں ملتا یا رائٹ آف ووٹ نہیں ملتا, تب تک ایسے لوگ آتے رہیں گے, بیٹھتے رہیں گے. جی الیکشن کرانے کا مین مقصد ملک میں استحکام لانا تھا کہ ہم کسی طریقے سے فری اینڈ فیئر الیکشن کرا لیں, سیاسی استحکام آ جائے. سیاسی استحکام آئے گا, معاشی استحکام آئے گا, معاشی استحکام آئے گا, آپ کے عام لوگوں کو ریلیف ملے گا. ان کی قریب پس رہے گھروں میں, اس کے گھر میں نہ آٹا ہے, نہ چینی ہے, نہ صاف پینے کا پانی ہے, کوئی بنیادی ضرورت ان کو میسر نہیں. اگر الیکشن آپ نے عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال دیا ہے, تو مجھے یہ بتائیں, جب تک اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا, کون آئے گا ادھر انویسٹمنٹ کرنے؟ کون استحکام فری اینڈ فیئر الیکشن سے آئے گا. اور دوسری بات, جب تک آپ عمران خان کو قید رکھیں گے, جب تک آپ عمران کو
पाबंदी सलासल रखेंगे, इस मुल्क में सियासी से काम नहीं आएगा, क्योंकि फेक केसेस में उनको गिरफ्तार किया हुआ है और फेक केसेस के अंदर आज वो अडियाला में पड़ा हुआ है। 25 करोड़ अवाम अपने लीडर से मोहब्बत करती है। आप पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को आज आपने जेल में डाला हुआ है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इधर जमहूरियत खेलेंगे, इधर ईवान जो है हम इसकी कार्रवाई चलने देंगे? किसी सूरत नहीं चलने अडियाला देंगे। जेल से मुतालिक बता दें कि कहा यह जा रहा है कि 2 दहशतगर्द पकड़े गए हैं, सुप्रिंटेंडेंट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया, तो इस पर कोई खदशात हैं कि दहशतगर्द पकड़े गए हैं वहाँ से? तहरीक इंसाफ के वर्कर से तो आप पकड़ सकते हैं, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर आपने 8, 9, 10 महीने जो जुल्म ढाए, उनके घरों पे आप लोगों ने जिस तरीके से उनके घरों को ट्रीट किया गया या उनके ख़ानदानों को, तो उधर तो आपकी एफिशिएंसी बड़ी ज़बरदस्त रही। तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो क्रैक डाउन रहा, इधर ये किधर सोए होते हैं, ये पहुंचे किधर, पहुंचाने वाला कौन है? अगर इतना ये इतनी दूर से इनका दावा है कि जी अफगानिस्तान से आए, तो जब ये बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो आप किधर थे? जब ये मुख्तलिफ नाकी क्रॉस कर रहे थे तो आप किधर? मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप एक पिस्तौल ले जाएं अपने साथ। कौन लेके आया इधर इनको? किस तरीके से आए? जी अगर इमरान, हम बता चुके हैं कि इमरान खान इस कौम की रेड लाइन है। इमरान खान को अल्लाह ना करे कुछ भी हुआ तो जिम्मेदारी रियासत की होगी, रियासती इदारों की होगी, और इधर बैठे हुए जो अभी घुसपैठी आ गए हैं इनकी जिम्मेदारी होगी। और कौम को अब एक ही चीज की समझ है, ये ड्रामों का वक्त खत्म हो गया है कि जी आप कोई ड्रामा बना देंगे। इमरान खान के ऊपर 3-4 दफा पहले भी आप लोग कातिलाना हमला करा चुके हैं, उसकी फायर नहीं करते। अगर उसकी तहकीकात होती तो आज ये ना होता कि जी दहशतगर्द इधर आ गए। तो इन ड्रामों से आप कौम को गुमराह नहीं कर सकते। वज़ीर राना फिर से आसमा चौधरी